بچے کو خود جھاڑ پھونک سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے، انشاءاللہ اس کو افاقہ ہوگا۔ باپ ہوگا گھر میں، وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کرے، اس کو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کوئی بھی ہو، رشتے میں سے کوئی بزرگ ہو، وہ دم کر سکتا ہے۔ بڑا بھائی ہے، کوئی بھی ہو، بڑی بہن ہے، بچہ ڈر گیا، وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کرے، اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن ایسے حرام کام کرنے کی اجازت نہیں جو شریعت کے خلاف ہوں، جو منتر شرکیہ ہوں، جو اللہ کی توحید کے خلاف ہوں۔ ایسے منتر لگانا حرام ہے، بلکہ حرام کام میں جو ملوث ہوگا اس کو کل اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا، ثواب کے بجائے الٹا اس کو سزا ملے گی۔ بچہ ڈر گیا، سرانے کے اس کے چاقو رکھو، یہ کون سا دین ہے؟ اس کے سرانے دراٹ رکھو۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا اس سے کیا ہوگا؟ بولا جنات قریب نہیں آئیں گے۔ میں نے بولا کس نے بولا؟ بولا پیچھے سے کرتے آئے۔ میں نے بولا پیچھے سے آپ اور پیچھے چلے جاؤ، آپ اپنے پچھلوں کو چلتے چلتے جب پہنچ جاؤ گے، وہ دوسرا کام بھی کرتے تھے۔ ہمارے پچھلے جہاں سے میں آیا ہوں وہ تو اور بھی کوئی کام کرتے تھے، پھر وہی کام شروع کر دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پچھلے صحیح ہوں، لیکن ان کو علم نہیں تھا، ان کو اللہ رب العالمین اللہ انہیں معاف کر دے۔ لیکن جب علم آ گیا، جب کتاب و سنت کی تعلیم عام ہوئی، ہمارے تک پہنچی، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ پہلی فرصت میں کتاب و سنت کو ترجیح دیں، نہ کہ لوگوں کی بات انہیں پچھلوں نے ایسا کیا، میرے باپ دادا کرتے تھے۔ ارے بھائی تیرے باپ دادا نے قرآن تو پڑھا نہیں تھا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا حدیث کیا ہوتی ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے، یقین مانیے میرے محلے میں کوئی 20 گھر ہے اس وقت 11 گھر تھے، 11 گھروں میں صرف ایک گھر میں قرآن تھا، وہ بھی ترجمے کے بغیر۔ ایک گھر میں قرآن تھا، وہ اس کو پڑھتے تھے، غلط ہی پڑھتے تھے لیکن پڑھتے تھے۔ 11 گھروں میں ایک گھر میں قرآن تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ، جو مسلمانوں کا گھر ہو اور اس میں قرآن نہ ہو، اس کی قرآن کی تعلیم نہ ہو، اس کی تلاوت نہ ہو، اس کا معنی نہ پڑھا جائے، وہاں پر جہالت اور گمراہی نہیں تو اور کیا آئے گا؟ جہالت اور گمراہی تب دور ہوگی جب آپ گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کرو گے، سنت کی تعلیم کو عام کرو گے۔ میں نے سنا تھا جب ہم چھوٹے تھے، سنتے تھے بخاری، ہم نے سوچا کوئی اتنی بڑی کتاب ہوگی جو ہمارے قابو سے باہر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ بخاری ہمیں بھی پڑھائی، ہم نے بھی پڑھی۔ اور جب یہ کتابیں حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے، میں نے یہ تصور کیا جب میں بخاری یا مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی ان کتابوں کو پڑھتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا، ایسا میں محسوس کرتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں موجود ہوں اور وہ بیان کر رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ ایسا سما پیدا ہو جاتا حدیث کے پڑھنے سے، قرآن کو پڑھنے سے۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرو گے ثواب ملے گا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم کرو گے ثواب ملے گا، ورنہ یہی جوتیاں لٹکاتے رہو گے، کبھی گاڑی کے ساتھ، کبھی مکان کے ساتھ، کبھی دکان کے ساتھ۔ بھائی تیری جان اس سے بہت قیمتی ہے، تیری جان اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے، پھر اس جوتی کو گاڑی سے زیادہ تمہارے گلے میں ضرورت ہے کیونکہ تیری جان زیادہ قیمتی ہے۔ ہم نے مذاق بنا دیا، اسلام کو ہم نے مذاق سمجھ لیا، جو ہمارے من میں آیا اس کو اسلام سمجھ لیا۔ ہم نے کبھی اسلام کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے قرآن سے ہم دور ہو گئے، سنت سے ہم دور ہو گئے۔ جو قوم اپنے پیغمبر اور نبی سے دور ہو جاتی ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، اس قوم کی مقدر میں ذلت اور مسکنت کی زندگی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ یہ ذلت اور مسکنت اگر دور کرنا چاہتے ہو، اپنے اندر خوشحالی پیدا کرنے چاہتے ہو،
اپنے سٹیٹ کے اندر امن و امان قائم کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک پہلی فرصت میں کتاب و سنت پر عمل کر لو، امن بھی قائم ہو جائے گا، عزت بھی ملے گی، وقار بھی ملے گا، مرتبہ بھی حاصل ہوگا، وہ ایک ہی صورت میں ہوگا کتاب و سنت کی پیروی کر کے، کتاب و سنت کی پیروی کر کے۔ تعویذ گھنڈوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، شرکیہ مندروں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اور جوائنٹ سے ایک بیماری ہوتی ہے، جوائنٹ سے ایک بیماری ہوتی ہے، وہ کلیجے میں لگ جاتی ہے، اس میں پھر تیل شیل یہ سب چیزیں بند کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک پوائنٹ ہو گیا ایک بار، تو کسی نے کہا کہ یہ پیر صاحب اس کا منتر لگاتے ہیں، لیکن میں اس کے نزدیک ہو گیا۔ میں نے اس پیر صاحب کو بولا، میں نے بولا تھوڑا زور سے پڑھنا، تھوڑا سا کم سے کم میں بھی سنوں کیا پڑھ رہا ہے۔ یقین مانیے، یقین مانیے، اس میں شرک ہی شرک تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جے ماتا، پہلے اس میں یہ کہا جاتا تھا، وہ پڑھ رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کس لیے آئے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جس شرک کے دلدل سے نکلے تھے اسی دلدل میں اور دھکیلا جا رہا ہے۔ دانستہ یا نادانستہ، کچھ لوگ جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ لوگ انجانے میں کرتے ہیں، لیکن انجانے بھی محفوظ نہیں ہیں، ان سے بھی سوال ہوگا، پوچھے گا رب العالمین کل۔ میرا نبی آیا تھا، تقریر کرنے والے آئے تھے، مولانا آئے تھے، فلانی آئے تھے، تیرے کانوں میں آواز پہنچ گئی، تیرا ہر ایک انگ وہاں پر اللہ کے ہاں گواہی دے گا، تیرے خلاف دے گا، کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا وہ بچ کوئی اگر ہو سکتا بچ جائیں، کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں پہنچی تھی، لیکن آج کے زمانے میں کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج یہ چھوٹا سا موبائل ہے، اس میں پوری 10 لاکھ پیسوں سے جو لائبریری خریدی جائے گی وہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ آج بھی اگر آپ آج ایکسکیوز جو قبول نہیں ہوگا، آج کوئی نو ایکسکیوز، اللہ پوچھے گا آیا تھا، بلانے والا آیا تھا، توحید کی دعوت ندا سنانے والا آیا تھا، لیکن تو نے مانا نہیں، تو نے بولا میرے باپ دادا کرتے آئے، تو نے بولا میرے پچھلے کرتے آئے، میرے باپ نے ایسے کیا، میرے دادا نے ایسے کیا۔ تو باپ دادا کی سنتا رہا، میری نہیں سنی، لے آج میں تجھے سناؤں گا، جا تجھے میں جہنم کے رسید کر دیتا ہوں۔ اللہ بچائے مسلمانوں کا، ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ جنت تبھی حاصل ہوگی جب انسان توحید پر ہوگا، اور ہر گناہ کی اللہ رب العالمین تھوڑی سزا دے کر معاف کر دے گا، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معافی نہیں ہے، شرک کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سنا دیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ غیب میں ہو، ہمیں پتہ نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے شرک کے لیے بتا دیا کہ اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک بات میں بتاؤں، اگر ایک آدمی، اس کی بیوی ہے، وہ اپنے گھر والے سے یہ کہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، لیکن آج ایک لڑکا میں نے بازار میں دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھا، اس کو غصہ نہیں آئے گا، یہ ڈانگ اٹھا کر بولے گا کہ بیوی میری ہے، تعریف دوسرے کی کر رہی ہے، یہ تیری غیرت ہے، رب العالمین نے تجھے پیدا کیا، تیری تخلیق کی، وہ کہاں برداشت کر سکتا ہے کہ میں نے بنایا اور سجدہ کہیں اور کر رہا ہے، شفا میں دینے والا ہوں لیکن مانگ کہیں اور سے رہا ہے، خوف میں دور کرنے والا ہوں لیکن پتل کے کڑوں سے ڈھونڈ رہا ہے، انگوٹھیوں سے ڈھونڈ رہا ہے، جوتیوں لٹکانے سے ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يرحمكم الله. إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون واذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اے رب العالمین جو ہسپتالوں کے اندر بیمار شفائے کاملہ عطا فرما، گھروں کے اندر بیمار شفائے کاملہ عطا فرما، اس مجلس میں کوئی بیمار شفائے کاملہ عطا فرما. اور آپ سے گزارش ہے، مجھے بھی تھوڑی تکلیف ہے تو میرے لیے بھی دعا کیجیے. میں آپ کے لیے کروں گا، یہی ہمارا حق ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا. اللہ رب العالمین نے جو مجھے تکلیف ہے، اللہ رب العالمین اس سے مجھے بھی شفا عطا فرمائے، اور اگر کسی اور کو بھی ایسی تکلیف ہے اللہ رب العالمین اس سے بھی شفا عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے بال بچوں کو حفاظت میں رکھ. اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہمارے زراعت میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت فرما، بزرگوں کو ہدایت فرما، ہماری بہو بیٹیوں کو ہدایت فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما، انہیں حیا والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما. اے اللہ جن کے اولاد دی ہیں اے اللہ ان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. جن کے زندہ ہیں انہیں ہدایت فرما، جن کے اس دنیا سے چل بسے ہیں ہمارے سمیت والدینوں کے سمیت اے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.